بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم 8ویں پارے کا تفسیری خلاصہ بیان کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم رہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں اور ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں بتاتے ہیں وہ آپ کے ان دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن کریم نے انہیں بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی ہیں اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازی ہے۔ آیت نمبر 112 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منکرین آخرت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ آیت نمبر 117 سے 18 میں فرمایا کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ محرمات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ صرف حالت اضطرار میں یعنی مجبوری کی حالت میں بقائے حیات کی حد تک ان سے استفادے کی اجازت ہے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 124 میں بیان فرمایا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی تو وہ کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کسے تفویض کرے۔ آیت نمبر 125 میں فرمایا سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے گمراہی مقدر فرمانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے سینے کو قبول حق کے لیے گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات بیان کرتے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں رکھا ہے۔ یہ گواہی اس وجہ سے دی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 138 سے 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھیں۔ قرآن نے بتایا کہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ آیات نمبر 141 سے 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا بیان کر کے فرمایا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ، اسراف نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق یعنی عشر اور یا نصف عشر کو ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانوروں اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پر حرام کر دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا۔ آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کا بیان ہے کہ جو آیت نمبر 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، یعنی منافقین یہ کہتے ہیں منکرین، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے لیکن اس کی رضا میں اس میں ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔
اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے راستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کی حکم عدولی کرے۔ آیت نمبر 151 سے 160 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ یہ 9 شرعی احکام دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اس لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ آیت نمبر 162 میں حقیقت ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ درجات و مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے کہ کون مال حلال کو رزق اور مال کی فرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے حکم پر قربان کرتا ہے، اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب بھی لینے والا ہے اور بخشش و مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اور اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب شیطان ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا عقلی جواز دلیل سے پیش کیا اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میرا جوہر تخلیق آگ ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت عطا کر دی کہ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا اور مخلص و خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، تو جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولے وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔
پھر ان سے اتحادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے سطر کو بے حجاب کرنا تھا۔ آج بھی شیطان کا یہی مقصد ہے۔ اپنی اتحادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان فرمائے۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہیں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی کا ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آنا، اس کو یہ ملکہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 32 میں فرمایا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اللہ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے اور ہدایت پانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس سے اللہ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے، خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا بھی حال ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور وہاں پھل پھول اگتے ہیں، اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول نہیں پیدا ہوتے۔ آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی آج ہم قوم کے حالات بیان کیے گئے اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تمہیں دعوت حق پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 65 سے حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر ہوا۔ قوم عاد نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو انعامات الہی کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ ان کے انکار کے سبب ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ آیت نمبر 73 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور اور یہ زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 80 سے حضرت
لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے اور وہ اپنی جنسی خواہشات کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ اور قوم لوط کا عمل آج بھی واضح ہے کہ قوم لوط کا عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا نام، نشان اور ان کا تذکرہ زمین سے مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ